یہ کہتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ بریلوی نہیں کہتے بلکہ یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے نا۔ لیکن حقیقت میں آپ اگر دیکھیں گے تو بات کیا صحیح ہے۔ دیکھیے، نبی کے لیے بھی غیب کا علم کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں اور اللہ کے لیے بھی آیا ہے، لیکن اس دونوں میں اب تطبیق کیسے دیا جائے گا؟ بہت ساری قرآن کی آیت ایسی ہے جس میں نبی کے لیے بھی غیب کی باتوں کا کہا گیا ہے اور اللہ کے لیے بھی غیب کی باتوں کا کہا گیا ہے۔ پھر اللہ نے بہت سی جگہ اس بات کا بھی انکار بھی کیا ہے کہ یہ غیب کی باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نبی کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ نبی بھی جانتے ہیں، اور پھر بعد میں اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نبی کو غیب کا علم دیا۔ پھر اس دونوں میں تطبیق کیسے کیا جائے؟ اس دونوں میں تطبیق کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصل کہانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بلا واسطہ علم حاصل ہے، اور نبی کو جو علم دیا گیا ہے وہ بواسطہ علم حاصل ہے۔ جو علم بواسطہ حاصل ہو اس کو عالم الغیب نہیں کہتے، اور جو علم بلا واسطہ حاصل ہو اسے عالم الغیب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا نبی کے لیے اب اس اصول بن گیا کہ جو علم بلا واسطہ حاصل ہو اس کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے، اور جو علم بواسطہ حاصل ہو اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو اخبار الغیب کہتے، انباء الغیب کہتے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقی عالم الغیب اللہ ہے، اور نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا درست اس معنی میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ صفت اللہ کی ہے عالم الغیب کا ہونا کا، جیسا کہ قرآن مجید کے 90 پارے میں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون کا ترجمہ کیا۔ فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے کہ میں اپنے جان اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور اگر میں مالک ہوتا یا مجھے غیب کا علم ہوتا لاستكثرت من الخیر تو میں بہت سارے خیر کو جمع کر لیتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خیبر میں، یا بہت ساری جو جنگیں ہوئیں جس میں بہت سارے صحابہ بھی شہید ہوئے، بہت سارے نقصان بھی اٹھانا پڑا، اور آپ کو اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوئی، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ پہلے اس چیز کو اختیار کر لیتے، اور جو آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، طائف میں آپ کے پیروں میں لہو لہان کر دیا گیا، اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے نبی کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ واقعہ یاد ہوگا جب 70 صحابہ کو وہاں لگائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہیں پر رہو، تم لوگ نیچے نہیں اترنا، پھر وہ لوگ نیچے اتر گئے تھے، تو پھر وہ لوگ شہید، دشمن حملہ کر دیا تھا۔ ایک بات، دوسری بات، یہاں پر اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضور کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال، اگر حضور عالم الغیب اپنے اختیار سے ہوتے یا اللہ ہی کے اختیار سے ہوتے، ہر چیز کا علم رکھتے، تو پھر آپ اس چیز کا علم حاصل کر لیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اب بریلویوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کا علم دے دیا ہے اور اختیار بھی دے دیا ہے کہ جو چاہے وہ کرے، جیسا کہ ان کو مختار کل کا عقیدہ ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو اب جب ہر چیز کا اختیار دے دیا گیا ہے، اگرچہ وہ لوگ یہ بھی نہیں مانتے کہ نبی کا علم صفاتی ہے، نبی کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، لیکن اس کے باوجود عطائی میں وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم دے دیا گیا، اب اللہ کے پوچھے بغیر بھی اگر وہ کوئی چیز معلوم کرنا چاہے، جاننا چاہے تو وہ جان سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہے جس وقت جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ان کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ کف دست کی طرح نبی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کا علم اور اللہ کا علم برابر ہے، یا برابر تو نہیں لیکن کم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے دیا ہے، اور سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا علم عطائی، اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہوا اور ان کا عطائی ہوا، لیکن ہر چیز علم حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کو پھر اللہ سے پوچھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہر چیز ان کو دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، اور جن کو اختیار ہو ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا یہ سراسر غلط ہے، اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔